الجحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ یہاں سے ہم نویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ نویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے بیان کیا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور ان کو ان کی عیبوں سے، ان کی حرکتوں سے باز آنے کے لیے کہا، تو ان کی قوم نے جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ جو ہے ہم کو اسی طرح دعوت دیتے رہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم کو مجبور کر دیں گے کہ آپ ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہی واقعہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ بیان کیا ہے جس میں فرمایا ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ نشانیاں کیا تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو 3 بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی عصا یعنی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، دوسرا یہ کہ ان کا ہاتھ بغل میں جب وہ دابتے تھے تو باہر جب نکلتا تھا تو وہ ایک چمکدار چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ براہ راست ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو یہ 3 بڑے معجزے اللہ نے ان کو دیے تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب سرکشی پر، مکاری پر اتر آئی اور نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور اسی طرح مختلف عذاب بھیجے۔ فرماتے ہیں اسی آیت میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، یعنی طوفان آیا، اسی طرح ٹڈی ان کے کھیتوں میں پیدا ہو گئی اور ان کے کھیتوں کو بالکل خراب کر دیا، اسی طرح ان کے کھیتوں میں کھانے میں گلوں میں گھن پیدا کر دیے، اسی طرح ان کے برتنوں میں میڈک نکلنے لگے، اسی طرح ان کے پانی میں، کھانے کی چیزوں میں خون نکلنے لگا، جس سے وہ ہے بھوک سے وہ تڑپتے رہے، یہ ان کی سزا تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر سے عذاب ہٹ جاتا، لیکن وہ واپس اسی کیٹیگری میں آ جاتے تھے، پھر دوبارہ ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے نبوت حاصل کرنے کے لیے تو واپسی میں ان کی قوم گمراہ ہو گئی تھی اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اسی کو یہاں ذکر کیا ہے ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربكم وذلة في الحياة الدنيا، کہ ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو ان کو عذاب نے گھیر لیا، ان کی اولاد کو عذاب نے گھیر لیا۔ آگے فرماتے ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی ہیں اور امی ہیں، یعنی امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ کے استاد بننے کے لائق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان تھی، یہ آپ کا عالی مرتبہ تھا کہ بغیر استاد کے اور بغیر پڑھے لکھے اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم آپ سے ہی نکلتے ہیں اور آپ سے ہی تمام علوم کا چشمہ نکلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو چوٹیوں کی شکل میں نکالا، پھر وہ وعدہ لیا تھا جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں کئی بار بتا چکے ہیں کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس آیت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فلسطین میں کافروں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کو روانہ کیا تو وہاں ایک عبادت گزار بندہ تھا جس کا بلعام بن باعور نام تھا، بلعام بن باعور نام تھا۔ وہ بڑا عبادت گزار تھا اور مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو بھی وہ دعا کرتا تھا وہ ضرور قبول ہوتی تھی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کے لیے کہا، وہ راضی نہیں ہوا تو اسے مجبور کیا اور انعامات تحفے وغیرہ دیے، تو اس نے بددعا کے لیے رضامندی حاصل کر لی اور وہ بددعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو کھینچ کر کے باہر نکال دیا، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ کتے کی طرح ہانپتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَوْ كُنْتُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ،
یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہلوائی جا رہی، وہ یہ کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے اللہ کے نبی نہیں ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت سی بلائیاں میں سمیٹ لیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ماکان یعنی پہلے کا، ما یکون یعنی جو آئندہ ہوگا اس کا بھی علم تھا، یہ غلط ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے غیب کی صفت کو متصف کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ آپ کے ہی کیٹیگری میں رکھی جائے، جو اللہ کی شان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی کو یہاں کہلوایا گیا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت سی بڑائیاں میں سمیٹ لیتا۔ ہاں، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے وہ آپ کے علم میں ہو جائیں گی، وہ غیب کا علم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال کی شروعات کی ہے۔ انفال کے نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی آتے ہیں زائد اور ایکسٹرا چیز کے۔ مال غنیمت جو جنگ میں ملتا ہے وہ ایک زیادتی کے طور پر ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام نفل رکھا۔ اور نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس لیے اس کا نام بھی نفل رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسٹرا نماز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ صحابہ آپ سے جو ہے نفل یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنگوں میں جو سامان دشمن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں، یہ آپ کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن آگے 10ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، کتنا حصہ کس کا ہے اور کیا چیز کس کو کیسی ملنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس لیے اب جو غنیمت کا مال آئے گا جنگوں میں وہ ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کر دی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگوں کے 5 اصول بیان کیے ہیں، جنگوں میں ان کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب تم جنگ میں بھڑ رہے ہو تو پیٹ پھیر کر مت بھاجو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا، یا ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، کہ جب جنگ میں تم ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈائریکٹلی دعا کرنی چاہیے۔ آگے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے لوگو اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ خیانت یعنی جو انصاف کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں بتایا ہے کہ تقوی سے کام لینا چاہیے، جنگ میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تقوی کا لحاظ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنگ میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کہ اے کافر اگر تم اپنی تمام چیزوں سے باز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، یعنی کافر ہونے کے بعد جو ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں 9ویں پارے کا خلاصہ تھا، اگلی ویڈیو میں ہم 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے السلام علیکم۔